وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اس دنیا میں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہوں گی. اللہ رب العزت پوچھے گا ہم نے یہ عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ عطا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال قدم عبد، بندے کا قدم، بندے کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا حتیٰ یہاں تک کہ یسأل عن اربع، چار چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. چار چیزوں کا جواب جب تک وہ بندہ نہیں دے لے گا تب تک قیامت کے دن اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکتا. اللہ کا سامنا ہوگا، رب ذوالجلال عرش پر جلوہ فرما ہوگا اور قیامت کے میدان میں عرش پر اترے گا. اللہ کو سب دیکھیں گے سوائے کفار اور مشرکین کے، سب دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اترے گا اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی دوسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، مترجم نہیں ہوگا. ہم ہوں گے، اللہ ہوگا، آپ ہوں گے، اللہ ہوگا. چار چیزوں کے بارے میں پوچھے گا. عن عمرہ فیما افناہ، اللہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا. میرے بندے، میں نے تجھے عمر کی ایک مقررہ مدت عطا فرمائی تھی، 30 برس کی، 40 برس کی، 60 برس کی، 100 برس کی، 80 برس کی، 120 برس کی. تو نے اس عمر کو کہاں گنوایا ہے؟ کیا کیا تم نے اس عمر میں؟ اس زندگی کو تم نے کس چیز کے اندر صرف کیا ہے؟ وَعَنْ مَالِهِ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فِيمَ اكْتَسَبْتَ، کہاں سے تو نے اس کو حاصل کیا ہے اور کہاں تو نے اس کو خرچ کیا ہے. یہ مال جس کی لالچ اور جس کی حرص اور ہوس میں ہم شب و روز لگے ہوئے ہیں، اور کمپنی، فیکٹری، مارکیٹ، ہر چیز مشغول ہیں ہم، اور اپنا ایک منٹ، اپنا ایک گھنٹہ اس چیز میں صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے 10 روپے اور مل جائیں، 10 ریال اور مل جائیں، کسی طرح سے یہ دولت کما لیں، یہ دولت کما لیں. نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، بس مال 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 کی فکر ہے اور اس کو سمیٹ رہے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ مال آپ کہاں سے یہ مال آپ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ مال خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوچ لو، آپ جو مال کما رہے ہو، یہ مال کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور کہاں سے کمایا جا رہا ہے. یہ نہ سوچو کہ جو ہم کما رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل کی مخلوقات مکمل تمہاری نگرانی کر رہی ہے. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، عمل تو عمل ہے، حرکات تو حرکات ہیں. تمہاری زبانوں سے جو کلمات نکلتے ہیں رب فرماتا ہے ہم اسے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ نہ سوچنا، ایک مراقب موجود ہے، اللہ عز و جل نگرانی کے اوپر لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں آزمائے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں موت اور زندگی دی ہے. موت اور زندگی کا جو ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری پریچھا لے، تمہارا اگزام لے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. میرے عزیزو، یہ دنیا دار العمل ہے. اور اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائیو، میرے عزیزو، اس لیے اپنے زندگی کو اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی میں اور حسن عمل کے اندر صرف کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے تو نے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا. سوچ لو، اگر حرام کمائی تم نے کمائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرام کا کمانے والا نہایت ہی بیوقوف آدمی ہے. حرام چیز حاصل کرنے والا یا حرام چیز سے اپنی زندگی کو سجانے یا سنوارنے والا، حرام پیسے کمانے والا یا خوراک کمانے والا نہایت ہی احمق ترین آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو بندہ بھی حرام طریقے سے مال کمائے گا اور اب اس کو خرچ کرے گا حرام طریقے سے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ، بلکہ اس کو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں.
اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ حضرات بھی یہاں کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے مدیر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں، بڑے بڑے کفیلوں، بڑے بڑے اس کے لوگوں کے غلام ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام میں خوب کمائیاں ان کی ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہم نے یہ بھی سنا کہ گھر سے فون آ گیا، گھر سے چٹھی آ گئی کہ بیوی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی، کہیں پیر پھسلا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹی، ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹروں نے 60,000 70,000 روپے کا بل بنا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف حرام کھانے والوں ہی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھے لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان دونوں مصیبتوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ان دونوں مصیبتوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جو لوگ حرام طریقے سے مال کو اکٹھا اور جمع کرتے ہیں، ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے، اور وہ حرام کمائی کو ضائع کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ لیکن جو شریف ہوتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، ان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ کسی اور نوعیت کی ہوتی ہے، وہ ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں آزمائیں گے، جان لے کر کے، مال لے کر کے، ہم تمہارے باغات کو برباد کر کے اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن خوشخبری اور بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، تب وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو کہ جب وہ مصیبت آتی ہے تو من ربہم واولئک ھم المفلحون مہتدون، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن جو مصیبتیں، جو بلائیں حرام کھانے والوں کے اوپر آتی ہیں، حرام کمائی کرنے والوں پہ آتی ہیں، وہ مصیبتیں ان کے لیے وارننگ ہوتی ہیں کہ بندے اللہ سے توبہ کر، توبہ کر۔ اس دنیا کے اندر اگر تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تیری ٹانگ ٹوٹی ہے، تیرے بیوی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تو کل قیامت کے دن یاد رکھو کل لحم نبتا من سحت، ہر وہ گوشت کا، ہر وہ خون کا قطرہ، یا ہر وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ جسم، وہ باڈی جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، مال کے کھانے اور پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ فتنوں کا ہے اور فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف ہماری دنیا اس وقت ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، ہم پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور ہم اس دوڑ میں ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی 10,000 کماتا ہے، سوچتے ہیں ہم 20,000 کمائیں، کوئی 20,000 کماتا ہے، ہم سوچتے ہیں 30,000 کمائیں، کسی کے چھپروں کے اندر بجلی آ گئی تو ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بجلی آئے، کسی کی بلڈنگ بن گئی تو ہم بھی بلڈنگ، یعنی کسی بھی طرح سے ہم شہرت اور نیک نامی، عزت اور دولت کمانے کے فکر میں رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کمانا، بلڈنگ بنانا، شہرت کمانا یہ کوئی عیب کی چیز ہے، نہیں، بلکہ اس کمائی کو حلال طریقے سے کماؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرمائے اس کے اوپر قناعت کرو، اس کے اوپر صبر کرو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرو، اور یہ دعا حلال کمائیوں سے جب تم کرو گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم اپنی دعاؤں کے نہ قبولیت کا شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حج ہم نے کر لیے، عمرے ہم نے کر لیے، طواف پہ طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری غذاؤں کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، ہمارے کھانوں کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، اور ہمارے مال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضرت امام حسن بصری تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں
ہم جب بھی 3 چیزوں میں کوئی سرکشی دیکھتے تھے تو فوری طور پر اپنے اعمال کا مراجعہ کرنا شروع کر دیتے تھے، اپنے ایمان اور اپنے گریبانوں میں فوری طور پر ٹٹولنا شروع کرتے تھے، جھانکنا شروع کرتے تھے کہ کہاں ہم سے کمی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اصل میں دل جب آئینہ ہوتا ہے، ایمان جب آئینہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عکس صحیح طور پر آتا ہے۔ شیشہ جو آئینہ جتنا صاف ہوگا اور تو چہرہ اس کے اندر اتنا ہی صاف ستھرا نظر آئے گا، لیکن جب شیشہ گندا ہوگا اور شیشے کے اندر میل ہوگی تو چہرہ بھی اسی طرح سے گندا نظر آئے گا۔ تو دل جو ہے ایک آئینے کی مانند ہے، دل ایک آئینے کی مانند ہے۔ یہ دل اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی سے جتنا صاف اور ستھرا ہوگا، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری سے جس قدر اس کے اندر روشنی ہوگی، ہمارے اعمال کے اندر بھی اسی طرح سے نظر آئے گا کہ ہمارا عمل کہاں گندا ہو رہا ہے اور کہاں اچھا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، بدعمالیوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا، انہیں فکر تک نہیں ہوتی۔ ان کو احساس بھی دلایا جائے تو وہ بھی کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ برا کام کر رہے ہیں، نہیں احساس ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل نہایت ہی زنگ آلود ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، تاریک ہو چکا ہے۔ ورنہ دل آئینے کی طرح ہو تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے باہر ہوئے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بازار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ابوبکر میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، تم مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن منافق کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے کہ جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مکمل ایمان والا ہوں، میرا ایمان مکمل ہے اور میں اس کی مہک اور خوشبو نبی کی خدمت میں محسوس کرتا ہوں، لیکن جب نبی کے دربار سے نکل کر بازاروں میں بیوی بچوں میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ احساس تیزی ہے، یہ اس ایمان کی وہ حدت اور اس کی وہ حرارت، اس کا وہ جوش تھا جو وہ محسوس کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کے اپنے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں، سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا زمانہ ہے، صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آج جن اعمال کے کرنے کو تم حقیر سمجھتے ہو اور چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان اعمال کو بڑے بڑے گناہ میں شمار کرتے تھے کہ یہ اعمال اس دور میں بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ تب صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جب اس طرح کمی آ گئی تھی تو آج تو 1400-1500 برس ہے، آج آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی غیبت کرتا ہے، احساس نہیں ہوتا وہ غیبت کر رہا ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے، کسی کی جیب کاٹتا ہے، کسی کے خزانے سے پیسہ نکالتا ہے، کسی کے غلے کو لوٹتا ہے، کسی کی زمین مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، بلکہ وہ فخر کرتا ہے، زنا کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، غیروں کی بہو بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالتا ہے، برائیاں کرتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا اس کو کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ بلکہ آج تو زمانہ، یہ وقت ایسا آیا ہے کہ باقاعدہ گلی گلی میں، بستی بستی میں، نگر نگر میں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، غیرت ہمارے اندر جو ایمان کی غیرت تھی، رب ذوالجلال کی قسم ہے شیطان نے اس طرح اس کا تیاں پانچا کیا کہ اسے ہمارے دل سے وہ غیرت ختم کر دی شیطان نے۔ ایک غیرت وہ تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آتا ہے، اور نوجوان ہے، نوجوان رانا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر غزوہ خندق کے موقع پر کہ میں ذرا اپنے بچے، اپنی بیوی کو دیکھ کے آتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ نوجوان رانا اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب اپنے محلے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کے دروازے سے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! تیر اور کمان اس کے جسم پہ لگے ہوئے، تلوار ہاتھوں میں۔ جب دیکھتا ہے کہ بیوی دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، غیرت نے جوش مارا اور فوری طور پر تیر اور کمان نکال لیے کہ تو دروازے کے باہر کیوں کھڑی ہے، فوری طور پر اس کے اوپر نشانہ لگا لیا تاکہ اس کو مار ڈالے۔ لیکن بیوی نے زور سے آواز دی کہ ٹھہرو ٹھہرو، ابھی میرے اوپر تیر مت چلاؤ،
پہلے یہ پوچھو تو صحیح کہ میں باہر کیوں نکلی ہوں، سبب معلوم کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیرت کا عالم یہ ہے کہ بیوی دروازے سے باہر کھڑی ہو، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ آج تو ہم باہوں میں باہیں ڈال کر مارکیٹنگ کرواتے ہیں، بے پردہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اور کہتے ہیں بیٹا کیا بات